اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس معارف قرآن و اہل بیت میں ماہ رمضان کے عنوان سے یہ آج 13واں درس ہے۔ ماہ رمضان کی 13ویں شب کی مخصوص نماز 4 رکعت ہے، 2 رکعت کر کے، جس کی ہر رکعت میں حمد کے بعد 25 مرتبہ سورہ توحید پڑھنا ہے۔ ماہ رمضان کے 13ویں روزے کا ثواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ 13ویں روزے کے عوض تم لوگوں کے لیے اہل مکہ و اہل مدینہ کی سی عبادت قرار دیتا ہے، اور مکہ و مدینہ کے درمیان میں جو سنگریزیں ہیں ان کی تعداد کے برابر تم لوگوں کے لیے شفاعت قرار دیتا ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب فضائل اشہر الثلاثہ، صفحہ نمبر 82۔ ماہ رمضان کے 13ویں دن کی دعا کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ اے اللہ، اس روز مجھے ظاہری و باطنی گناہوں کی آلودگیوں اور دیگر نجاستوں سے پاک فرما، اور قضاء و قدر پر صبر کی توفیق عنایت فرما، اور تقوی اور نیک لوگوں کی ہم نشینی کی توفیق عنایت فرما۔ اپنی مدد کے ذریعے سے اے مسکینوں کے نور چشم۔ اس دعا کی مختصر شرح و تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس دعا میں بھی اللہ تبارک و تعالی سے 4 چیزوں کو طلب کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ظاہری و باطنی گناہوں سے دوری کو۔ نمبر 2، حوادث زمانہ پر صبر کو۔ نمبر 3، تقوی الہی کو۔ اور نمبر 4، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کو۔ لہذا پہلا مطلب طہارت اور اس کی اقسام کے بارے میں ہے۔ عام طور پہ دعاؤں میں جو طہارت کا ذکر ہوتا ہے اس سے طہارت ظاہری و باطنی دونوں مراد لی جاتی ہیں، اگرچہ ممکن ہے کہیں صرف طہارت ظاہری اور کہیں صرف طہارت باطنی بھی مراد لی جائے۔ لہذا ہم یہاں پر تینوں اقسام کو قرآنی مثالوں کے ذریعے سے پیش کریں گے۔ وہ 3 اقسام اس طرح سے ہیں: طہارت ظاہری، طہارت باطنی اور طہارت ظاہری و باطنی۔ لہذا پہلی قسم طہارت ظاہری کے بارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد ہوا: اور ان کے لیے بہشت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یعنی جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حور العین دنیاوی ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوں گی، جیسا کہ اس آیت کی تشریح میں بھی کتاب لغت مفردات کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 512 میں اس طرح سے ہے۔ تشریح اس کی یہ ملتی ہے کہ طہارت یعنی دنیاوی بری عادات اور نجاسات اور برے اخلاق سے پاکیزہ ہونا۔ دوسری قسم طہارت کی طہارت باطنی، جس کے بارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں ارشاد ہوا: اور اللہ بھی پاکیزہ افراد کو دوست رکھتا ہے۔ تیسری قسم طہارت ظاہری و باطنی کی مثال کے بارے میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 89 میں ارشاد ہوا۔ طہارت ظاہری و باطنی کی مثال، جس کے بارے میں سورہ واقعہ کی آیت نمبر 89 میں اس طرح سے ارشاد ہوا کہ جسے مس نہیں کر سکتے، یعنی قرآن کو، سوائے پاکیزہ افراد کے، جیسا کہ اس آیت کی تشریح میں ذکر ہوا کتاب مفردات کی جلد نمبر 5 کے صفحہ نمبر 251 پر، کہ معارف قرآن کے حقائق کو اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگیوں اور برے اخلاق سے پاک و پاکیزہ نہ کیا جائے۔ اور فقہی مسئلے میں بھی ہے کہ بغیر طہارت و وضو کے قرآن کے الفاظ کو بھی چھونا جائز نہیں ہے۔ دوسرا مطلب آج کی دعا میں صبر کے بارے میں ہے۔ صبر کے معنی جو کتاب المفردات کی جلد نمبر 4 کے صفحہ نمبر 74 پہ اس طرح سے کیے گئے ہیں کہ یعنی صبر اپنے نفس کو روک کر رکھنا عقل و شرع کے تقاضوں کے مطابق۔ اگر نفس کا روکنا کسی مصیبت پر ہو تو اس کا نام صرف صبر رکھا جاتا ہے، جس کا متضاد جزا و فضا کرنا ہے، اور اگر صبر جنگ میں ہو تو اس کا نام جو ہے شجاعت رکھا جاتا ہے، جس کا متضاد خوف ہے، اور اگر صبر درد و دکھ پر ہو اور درد اور حوادث زمانہ پر ہو
تو اس کا نام وسعت قلبی رکھا جاتا ہے، جس کا متضاد سستی اور کاہلی ہے، اور اگر صبر کلام کرنے میں ہو تو اس کا نام چھپانا ہے، جس کا متضاد بے باک گفتگو کرنا ہے۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ان تمام کا نام صبر قرار دیا ہے، لہذا علماء اخلاق نے جو صبر کے معنی کیے ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ جو کتاب جامع السعادات کی جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 280 پہ اس طرح سے ذکر ہے کہ صبر یعنی جزا و فضا کی ضد جو کہ صبر ہے، یعنی نفس کا محکم رہنا ان سختیوں اور مصیبتوں میں جن میں نفس مضطرب ہوتا ہے، اس طرح کہ نفس شرح صدر سے خارج نہ ہو۔ لہذا صبر کے 3 مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک عمل سے پہلے صبر، یعنی عمل کے انجام دینے سے پہلے اصلاح کرنا، یعنی ریاکاری نہ آنے دینا اور اخلاص کے ساتھ عمل کا انجام دینا۔ صبر کی دوسری قسم عمل کے دوران صبر ہے، یعنی عمل غفلت کے ساتھ انجام نہ پائے بلکہ کاملاً آگاہی اور قصد قربت کے ساتھ انجام پائے۔ تیسری قسم صبر کی عمل کے بعد کا صبر ہے، یعنی عمل کے بعد احسان و منت جتا کر عمل کو باطل ہونے سے بچانا۔ لہذا آیات قرآنی میں صبر کے حوالے سے ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مال و نفسوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور تم بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اور سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 میں ارشاد ہوا، اے بیٹا، جس میں لقمان اپنے بیٹے کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، اے بیٹا نماز قائم رکھو، نیکیوں کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، اور اس راہ میں پہنچنے والی مشکلات پر صبر کرو، بے شک یہ بہت عظیم کام ہے۔ تیسرے مقام پر سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اس طرح سے ارشاد ہوا کہ کہہ دو اے نبی کہ اے صاحبان ایمان اپنے پروردگار سے ڈرو، ان کے لیے جو اس دنیا میں نیک کام کرتے ہیں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ اور روایات میں صبر کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، ایمان کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ صبر ہے اور دوسرا حصہ شکر ہے۔ روایت کا حوالہ کتاب تحف العقول صفحہ نمبر 48۔ دوسری روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہم صابر ہیں اور ہمارے شیعہ ہم سے بھی زیادہ صابر ہیں، کیونکہ ہم ان باتوں پر صبر کرتے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اور جبکہ ہمارے شیعہ ایسی باتوں پر صبر کرتے ہیں جن کے بارے میں وہ جانتے بھی نہیں ہیں، اور صرف ہماری خاطر ہماری بات سن کر کے، حکم خدا سن کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ روایت کا حوالہ کتاب اصول کافی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 28۔ صبر کی پس 2 قسم بنی، صبر امور اختیاری میں صبر کرنا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں ارشاد ہوا، اور ہم ضرور تم لوگوں کو آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک اور مال و نفسوں اور پھلوں کی کمی کے ذریعے، اور تم بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو۔ دوسرا صبر امور اختیاری میں صبر ہے، یعنی ادائے واجبات اور ترک محرمات میں صبر کرنا، جو کہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے۔ لہذا عبادات میں 3 طرح کا صبر ہوتا ہے۔ ایک عمل کے انجام دینے سے پہلے صبر، یعنی اپنے آپ کو انسان ریاکاری سے پاک رکھے اور اخلاص کو اپنائے نفسانی تمام خواہشات سے۔ دوسرا عمل انجام دیتے وقت صبر کرنا، یعنی کام کو قربتاً اللہ انجام دے اور اس سے غافل نہ رہے۔ تیسرا عمل انجام دینے کے بعد صبر، یعنی غرور و تکبر کے ذریعے اپنے عمل کو خراب نہ کرے۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام صبر کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، یہ سب روایات غرر الحکم میں ہے کہ اصل صبر اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھنا ہے، اور دوسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں ایمان کے ذخائر میں سے مصائب پر صبر کرنا ہے۔ تیسرے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں
جس پر زمانے کے مصائب طولانی ہو جاتے ہیں تو وہ فضیلت صبر کو حاصل کرتا ہے۔ چوتھے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اچھی صفات کی علائم میں سے ایک مصیبتوں پر صبر کرنا ہے۔ اور پانچویں مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے پروردگار کی جانب سے پسندیدہ صفات کو نہیں پا سکتے جب تک اپنی خواہشات پر صبر نہ کرو۔ اور چھٹے مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں اطاعت الہی پر صبر کرنا آسان ہے سزائے الہی پر صبر کرنے کی نسبت۔ ساتویں مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں آخرت کی نعمات کو نہیں پایا جا سکتا مگر دنیاوی سختیوں پر صبر کرنے کے ذریعے سے۔ لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبر 3 قسم کا ہے، مختلف سختیوں پر صبر کرنا، مصیبت پر صبر کرنا، اطاعت پر صبر کرنا۔ اور لہذا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلا و مصیبتوں پر صبر کرنا کیوں اہمیت رکھتا ہے؟ اس کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تاکہ نفس لوامہ کو تقویت مل سکے اور دل کو اطمینان حاصل ہونے کے لیے، جسے عوامی صبر کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جواب کا یہ ہے، دوسرے طریقے سے اس طرح جواب دیا جا سکتا ہے کہ ثواب حاصل کرنے اور رحمت الہی کے درجات کو پہنچنے کے لیے صبر کرنا، جسے زہاد حضرات یعنی پرہیزگاروں کا صبر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن مجید میں یوں ارشاد ہوا، کہہ دو سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں، کہہ دو اے نبی کہ اے صاحبان ایمان اپنے پروردگار سے ڈرو، ان کے لیے جو اس دنیا میں نیک کام کرتے ہیں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ لہذا صبر سے حاصل ہونے والے فوائد بھی مختلف ہیں۔ پہلا فائدہ جو صبر سے انسان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ معیت الہی انسان کو حاصل ہوتی ہے، یعنی توفیقات پروردگار انسان کو حاصل ہوتی ہیں، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 46 میں ارشاد ہوا، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو کہ کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری شان و شوکت ختم ہو جائے گی، اور صبر سے کام لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ دوسرے صبر کا فائدہ یہ ہے کہ محبت الہی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 میں ارشاد ہوا، اور کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں جن کے ساتھ مل کر جہاد کیا بہت سے اللہ اور اللہ والوں نے، اس طرح سے کہ اللہ کی راہ میں پہنچنے والی مصیبتوں سے نہ وہ سست ہوئے اور نہ ناتوانی کا اظہار کیا انہوں نے، اور نہ تسلیم ہوئے، اور اللہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تیسرا فائدہ صبر روح کو آرامش کا ملنا ہے، جیسا کہ سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا پروردگار ہے، پھر وہ اس بات پر ثابت قدم بھی رہے، تو ان پر ملائکہ نازل ہو کر کہتے ہیں کہ تم لوگ خوف نہ کرو اور رنجیدہ نہ ہونا، اور تم لوگوں کو جنت کی بشارت ہو جس کا تم لوگوں سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چوتھا فائدہ صبر کا ہدایت اور رہنمائی کا ملنا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 اور 57 میں ارشاد ہوا، وہ لوگ جن پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے تو وہ یہ کہہ اٹھتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کی جانب سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی جانب لوٹ کر جانے والے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی جانب سے درود و رحمت ہے، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ پانچواں فائدہ صبر اچھی جزا کا ملنا ہے، جیسا کہ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا، جو کچھ تم لوگوں کے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم یقیناً صبر کرنے والوں کو ان کے اعمال سے بہتر جزا دیں گے۔ چھٹا صبر کا فائدہ ارادوں کا محکم ہونا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 156 میں ارشاد ہوا، اے صاحبان ایمان تم نہ ہو جانا کافروں جیسے جنہوں نے اپنے ان بھائیوں کے بارے میں کہنا شروع کر دیا جو سفر یا جنگ میں مرے تھے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، اللہ ان کے قلوب میں حسرت کو قرار دے
اور اللہ ہی موت و حیات دینے والا ہے، اور اللہ تمہارے اعمال سے آگاہ ہے۔ تیسرا مطلب آج کی دعا میں تقوی کے بارے میں ہے۔ تقوی مادہ وقایہ سے ہے، جس کے معنی حفاظت کے ہیں، یعنی قرآن میں بھی اسی معنی میں استعمال ہوا ہے تقوی، جیسا کہ ارشاد ہوا سورہ نحل کی آیت نمبر 81 میں کہ اور اللہ نے اپنی خلق کرتا چیزوں سے تم لوگوں کے لیے سایہ قرار دیا، اور پہاڑوں میں چھپنے کی جگہ بنائی، اور سردی اور گرمی کی گرمائش سے بچنے کے لیے لباس قرار دیے، اور ہتھیاروں سے بچنے کے لیے بھی لباس قرار دیے۔ اللہ اسی طرح اپنی نعمتوں کو تم لوگوں پر تمام کرتا ہے تاکہ تم لوگ اطاعت گزار بن جاؤ۔ تقوی کے فوائد کے حوالے سے مختلف فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو عزم راسخ حاصل ہوتا ہے تقوی سے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186 میں ارشاد ہوا، تم لوگ ضرور اپنے مال اور نفسوں کے ذریعے آزمائے جاؤ گے، اور جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی اور جو مشرک ہو گئے ان سب کی طرف سے اذیتناک باتیں سنو گے، اور اگر تم لوگ صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو بے شک یہی امور استحکام کا سبب ہوں گے۔ دوسرا فائدہ تقوی کا نزول رحمت الہی کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 میں ارشاد ہوا، اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم بھی ان پر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی گرفت میں انہیں لے لیا۔ تیسرا تقوی کا فائدہ گناہوں کی مغفرت کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 میں ارشاد ہوا، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تم لوگوں کی طرف نازل کیا ہے، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے اجر کو بڑھا دیتا ہے۔ چوتھا فائدہ تقوی کا بصیرت و آگاہی کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 201 میں ارشاد ہوا، بے شک جو لوگ پرہیزگار ہوئے جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو حقائق سے وہ آشنا ہو جاتے ہیں۔ پانچواں فائدہ تقوی کا احترام و اکرام کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد ہوا، اے لوگوں بے شک ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے خلق کیا اور تمہیں قوموں و قبیلوں میں قرار دیا تاکہ تم لوگ پہچانے جاؤ، بے شک اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، بے شک اللہ جاننے والا آگاہ ہے۔ چھٹا تقوی کا فائدہ اعمال کا قبول ہونا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوا، اور تم لوگوں پر آدم کے دونوں بیٹوں کے قصے کو پڑھ کر سناؤ کہ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی، لہذا قابیل نے حابیل سے کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کروں گا، تو حابیل نے کہا بے شک اللہ پرہیزگاروں کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ ساتواں فائدہ تقوی کا امورات دنیاوی میں بھی آسانی کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ارشاد ہوا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ قرار دیتا ہے، اور اللہ اسے ایسی راہ سے رزق دیتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے حکم کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا ہے، بے شک اللہ نے ہر چیز کے لیے مقدار معین کی ہے۔ آٹھواں تقوی کا فائدہ صبر کا حاصل ہونا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں ارشاد ہوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنا رخ صرف مشرق مغرب کی طرف کر لیا جائے، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ اور روز قیامت اور ملائکہ اور انبیاء پر ایمان رکھا جائے، اور اللہ کی محبت میں رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں اور سوال کرنے والے اور غربت زدہ مسافروں کی مدد کی جائے، اور نماز قائم رکھی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے، اور اپنے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کیا جائے، اور سختی اور تکلیف اور لڑائی کے وقت صبر کیا جائے، اور ایسے ہی لوگ سچے اور پرہیزگار ہوتے ہیں۔ نواں تقوی کا فائدہ حق و باطل میں فرق کا وسیلہ قرار پانا ہے، جو
یہ بھی ایک خاص توفیق پروردگار ہے. جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوا، اے اہل ایمان، اگر پرہیزگاری اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں حق و باطل کے درمیان تشخیص کی صلاحیت عطا کر دے گا اور تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بڑے فضل کا مالک ہے. چوتھا مطلب آج کی دعا میں نیک لوگوں کی صحبت کے بارے میں ہے، جیسا کہ مولائے متقیان علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ فرامین ہیں جو غرر الحکم کتاب میں ہے. پہلے فرمان میں آپ ارشاد فرماتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت برائی لاتی ہے، ہوا کی مانند کہ جب بھی مردار کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ اپنے ساتھ وہاں کی بدبو لاتی ہے. دوسرے مقام پر مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں، احمق افراد کی صحبت روح کے عذاب کا سبب بنتی ہے اور عقل مند دوست کی صحبت روح کو حیات بخشتی ہے. اور تیسرے مقام پر مولائے متقیان ارشاد فرماتے ہیں، برے لوگوں کی صحبت نیک لوگوں میں بدگمانی کا سبب ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.